الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے اس محفل میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ آپ سب اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے دین کو سیکھنے کا شوق رکھا، اسی لیے آپ اس محفل میں موجود ہیں۔ آپ اس کی کتاب کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ورنہ دنیا میں بہت سارے ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی محفلوں میں جانا پسند نہیں کرتے، دین سے دوری ہے انفارچونیٹلی۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے کسی محفل میں تو میں اسے اس سے بھی اچھی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تو اگر ہم آج کی محفل میں اللہ کی ذکر اللہ کی بات کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ذکر جو ہے بہت اچھی محفل میں کرے گا، جو فرشتوں اور ملائکہ کی محفل ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ رمضان کے جو پہلے 20 روزے ہیں ان میں ہم سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک جو صورتیں ہیں ان کا بامحاورہ اردو ترجمہ پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تدبر کریں گے۔ ویسے ٹیکنیکلی تو یہ 22 بنتی ہیں، لیکن چونکہ ان میں کچھ صورتیں جو ہیں وہ چھوٹی بھی ہیں تو ہم انشاءاللہ ایک دن میں 2 صورتیں بھی کور کر رہے ہوں گے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 20 روزوں تک جو ہیں یہ تمام صورتیں جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اور اس سیشن کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ جو ہیں میجورٹی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہم سورہ فاتحہ کے بعد صورتیں پڑھتے ہیں وہ انہی میں سے کوئی صورت ہوتی ہے۔ تو انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو صرف عربی ہی آتی ہے اور وہ اس کا میننگ نہیں سمجھتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سیشن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان صورتوں کی اردو میں اپنی زبان میں جب آپ ان کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ سکیں گے، اور جب آپ اس کو نماز میں پڑھیں گے اب تو ایک تو نماز میں فوکس ہوگا، خشوع بڑھے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے مائنڈ میں ایک سکیچ بن جائے گا، ایک آئیڈیا آپ کو آ جائے گا کہ اچھا اس صورت میں ہم نے یہ پڑھا تھا اور اس صورت کا یا اس آیت کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو نماز پڑھنے کا جو ایک جو روح ہے اس کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں بھی آپ کو فوکس ہوگا، اور آپ جس طرح پڑھنے کا حق ہے نماز اس طرح سے ہم پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ میں یہ بھی آپ کو سب کو ریکمینڈ کروں گی جن کے گھر میں بچے ہیں ان کو بھی آپ ساتھ بٹھائیں تاکہ ان میں بھی قرآن کا ذوق شوق پیدا ہو۔ حدیث مبارک ہے نا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو یہ ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ہمارا جو ہے نا بڑا کام ہوتا ہے۔ آج کا جو سیشن ہے وہ میں نے انٹروڈکٹری سیشن رکھا ہے، تعارفی سیشن رکھا ہے۔ سورہ ضحیٰ سے ہم انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم آج کا سیشن ہے اس میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن کیا ہے، قرآن کا تعارف دیکھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن جو ہے یہ ایک آسمانی کتاب ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ہم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہر کتاب کے شروع میں جو رائٹر ہوتا ہے، جو مصنف ہوتا ہے، وہ اپنا تعارف کرواتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک فہرست آگے بھی ہوتی ہے جس کو ہم ٹیبل آف کنٹینٹ بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ہم یہ پڑھیں گے۔ تو آپ کو نا ایک بریف انٹروڈکشن مل جاتا ہے کہ اچھا اس کتاب میں یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں، جو کہ اس قرآن سٹارٹ ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، سورہ فاتحہ کی جو پہلی 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن بنایا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی تمام شکر اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں
وہ بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے، اور تمام یوم قیامت کا مالک ہے. ٹھیک ہے، یہ اس نے اپنا تعارف کروایا ہے. آ، ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کا انٹروڈکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے اس میں. اس کے بعد اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں چلا سیدھے رستے پر. اب جو پورا قرآن ہے نا وہ سمجھنے کے ان 3 آیات کے ارد گرد گھومتا ہے. ہم نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہم نے اس سے مدد کیسے مانگنی ہے، ہم نے سیدھے رستے پر کیسے چلنا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آگے آپ کو بیان کیا گیا ہے قرآن میں. اس کے علاوہ ایک کہاوت ہے عربی میں، کلام الملوک ملوک الکلام، یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یعنی جب کوئی کلام کرتا ہے نا، جب کوئی بادشاہ کلام کرتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بادشاہ بات کر رہا ہے. اس کی بات میں ایک روب ہوتا ہے، اس کا ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے. اور جب کوئی بھکاری بات کرے گا تو ظاہر ہے اس کی بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ بھکاری نے بات کی ہے. یعنی جب انسان کلام کرتا ہے تو اس کی تہذیب کا، اس کی سوچ کا، اس کے علم کا، اس کے فضل کا، اس کی شخصیت کا، جو اس کا رتبہ ہے اس کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اب قرآن جو ہے یہ ہے کلام اللہ تعالیٰ کا. تو جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن میں موجود ہے. یعنی آپ اللہ کو جانیں گے. جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے آپ اللہ تعالیٰ کو جان ہی نہیں سکتے. سورہ بقرہ میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی ہی اس کی الف لام میم اگلی جو آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں پہ متقین کا لفظ استعمال ہوا ہے. متقین کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، اپنی مرضیاں نہیں کرتے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ناس کا ورڈ استعمال نہیں ہوا. ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ. اب ویسے قرآن جو ہے وہ تو سب لوگوں کے لیے، پورے نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے. لیکن اگر تو کوئی اس کتاب کو یہ سمجھ کر کھولے اور پڑھے کہ میں نے اسے ہدایت لینی ہے تو اس کو تو ضرور ہدایت مل جاتی ہے. لیکن اگر کوئی دل میں شک رکھے گا نا، بغض رکھے گا، تعصب رکھے گا، کجی رکھے گا، اس کو اس کتاب سے ہدایت نہیں ملتی. وہ بھٹک جائے گا، ضرور بالضرور بھٹکے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 82 میں، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور قرآن جو ہے بائی دا وے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اور ناموں سے ہی پکارا ہے. نور، اس کو نور بھی کہا گیا ہے، یعنی روشنی کہا گیا ہے، جو ہمارے دل کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو دور کرتا ہے. اس کو الفرقان کہا گیا ہے. الفرقان یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب. اس کو بینہ بھی کہا گیا ہے، جو واضح نشانی ہے. یعنی اتنی واضح نشانی ہے کہ اس کے بعد آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، آپ رد کر ہی نہیں سکتے، اتنا واضح ہے یہ. اور سورہ شورا میں اس کو روح بھی کہا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وحی کے ذریعے ملی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو ہم کیوں پڑھیں، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے. دیکھیں، ہر انسان کے اندر بنیادی طور پر ایمان موجود ہے. ہماری جو روح ہے، ہمارا جو انر سیلف ہے، ہماری جو خودی ہے، ہماری جو انا ہے، اس کے اندر جو ہے ایمان واقعتاً موجود ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہماری روح کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں. کس چیز کے پردے؟ دنیاوی خواہشات کے، مادیت پرستی کے، دنیاوی محبتوں کے، بغض، لالچ، حسد، کینہ. یہ جو پردے پڑ جاتے ہیں نا ہمارے ایمان کے اوپر، ان پردوں کو ہٹانا اور اندر سے ایمان کو باہر نکالنا، یہ ہے اصل میں قرآن کا بنیادی مقصد.
اور اس کی مثال جو ہے وہ بڑی ایک خوبصورت مثال ہے عمر بن خطاب کی. ویسے تو بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جو پہلے نان مسلمس تھے اور پھر مسلمان ہو گئے، اور بڑے عظیم صحابہ کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں. عمر بن خطاب جو ہیں وہ ویسے پرسنلی فیوریٹ ہے میرے. اب آپ ان کی مثال لیں کہ وہ شروع میں اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے، لیکن چونکہ ایمان ان کے دل میں موجود تھا، تو جب انہوں نے قرآن سنا تو پھر وہ اس کی جو لفظ ہیں اس کے، یا اس میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ ایسے مسلمان ہوئے کہ پھر اس طرح کے مسلمان کی مثال ہی آپ کو نہیں ملتی دنیا میں. ایسے زبردست مسلمان تھے. اور جنہوں نے جو ہے وہ اس سے انکار کیا، ابو جہل جیسے لوگ جو تھے، پھر ان کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا کیا انجام ہوا. ٹھیک ہے. سورہ یونس میں بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں آیت نمبر 57 میں، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس میں دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے. دل میں کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ عام طور پہ جسمانی بیماریاں ہی ہوتی ہیں نا، بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، پاؤں میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے. ایک ہوتی ہے دل کی بیماری، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. دل کی بیماری میں ہوتا ہے حسد، بغض، لالچ، اللہ پر توکل میں کمی، ایمان کی کمزوری، غم، خوف، ڈپریشن، بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے دل میں روحانی طور پر. اگر آپ کو اس بات پہ یقین آ جائے نا کہ یہ جو آیت ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ دلوں کی بیماری کے لیے قرآن ایک شفا ہے، تو آپ اس کتاب کو کھولے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل جو ہے نا وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری تکلیفوں سے، ان بیماریوں سے نکلنے کے لیے میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں، اس کو کھولو، اس میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈو. ٹھیک ہے. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس بات کو تو ایکسیپٹ کیا جائے نا دل سے کہ یہ ایک نصیحت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو ایکنالج کریں کہ جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا، آپ کو اس سے شفا ملے گی. اور پھر تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احکامات دیے ہیں آپ ان پر چلیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری پرسنل لائف میں اللہ تعالیٰ کتنا انوالو ہے. آپ کو اس کی محبت کا اندازہ ہوگا. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا. اللہ کا ورڈ استعمال نہیں کیا، الرحمان کا ورڈ استعمال کیا. اور الرحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت رحم کرنے والا. جب کسی لفظ کے ساتھ الف اور لام لگ جائے نا، تو پھر اس میں ایگزیجریٹ، مبالغہ ہوتا ہے، مبالغہ آرائی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ، حد سے زیادہ، جس کی کوئی حد ہی نہیں. تو دل کی بیماریاں جب دور ہو جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. پھر جب بھی اگر کوئی پریشانی آئے گی، کوئی دکھ تکلیف آئے گی، تو آپ جو ہیں وہ مطمئن رہیں گے پھر بھی کہ میرا رب زیادہ بڑا ہے، میری پریشانی بڑی نہیں ہے. قرآن کی اہمیت کو ہم احادیث کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں. ویسے تو قرآن کی اہمیت پر بہت ساری احادیث ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے تو اس وجہ سے صرف میں دو احادیث یہاں پہ کوٹ کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی پہلی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اور دوسری میری سنت. اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دنیا سے علم اٹھ جائے گا. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، اور وہ آگے سے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اس طرح نسل در نسل سلسلہ چلتا رہے گا، تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ یعنی صحابہ جو ہے وہ قرآن کو ہی علم سمجھتے تھے، یعنی ان کو سمجھ کے پڑھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہود و نصارہ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی تھیں، لیکن وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے. تلاوت تو کرتے تھے، روز پڑھتے تھے، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں، جی سوری وہ میرا میوٹ ہو گیا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بھی قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کچھ ایسا ہی نہیں ہے. ہم جو ہے قرآن پڑھتے تو ہیں، لیکن عربی ہی پڑھتے ہیں، ہم اس کو سمجھ کے تو نہیں پڑھتے.
اسے ہم اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں انفارچونیٹلی. کبھی ہم اس کو اصالہ ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، کبھی رخصتی کے وقت جب دلہن رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے سر پہ قرآن جو ہے وہ اس کے سائے میں اس کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے پوری شادی میں جو ہے وہ قرآن کے احکامات کے اگینسٹ ہم چل رہے ہوتے ہیں. کبھی رمضان میں کھول لیتے ہیں، جیسے اب رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں نے ٹارگیٹ بنایا کہ میں نے پورا ایک قرآن جو ہے وہ اس میں پڑھنا ہے پورے مہینے میں. لیکن ہم نے قرآن کو نا کبھی سمجھ کے پڑھنا نہیں چاہا. ہم نے فکر ہی نہیں کی کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ قرآن اصل میں ہم سے کہہ کیا رہا ہے. ہم عربی پڑھنے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ عربی پڑھنے کا بھی ثواب آپ کو ملتا ہے. اس کی بڑی برکت ہوتی ہے گھر میں تلاوت کرنے کی. لیکن جو اصل مقصد ہے وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، سمجھ لیں. اب آپ یہ دیکھیں کیا سسٹم ہے ہمارے پاکستان میں. دیکھ لیں، جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، جب سٹارٹ کرواتے ہیں قرآن پڑھنا، نورانی قاعدے سے جب سٹارٹ کرتے ہیں بچہ، تو اس کو جو ہے صرف عربی ہی پڑھائی جاتی. حافظ جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کو چلو ٹھیک ہے تلفظ پڑھایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر جو ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو نہ تو تلفظ کروایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حروف ہیں اردو اور عربی کے ملتے جلتے تو ہیں تقریباً وہی ہیں، الف با تا، لیکن جو ان کا تلفظ ہے یا جو ان کا پروننسیشن ہے، جو بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیز جو ہے اس چیز پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا. تجوید نہیں پڑھائی جاتی پراپرلی، رولز نہیں بتائے جاتے صحیح طرح کہ یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ ادغام ہے، یہ یہاں پہ جو ہے قلقلہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ اظہار ہے. تو رولز ہوتے ہیں نا ہر زبان، جو بھی آپ لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے انگلش لینگویج جب ہم سیکھتے ہیں تو ہم اے بی سی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اور ایڈوانس اس کے ٹینسز پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اردو، ہم انگلش جو ہے وہ ریڈ بھی کر سکتے ہیں، مطلب پڑھ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں. یعنی اتنا عبور ہو جاتا ہے ہمیں. تو عربی کے اوپر ہمیں عبور نہیں ہے. ہمارے آس پاس، آپ کے آس پاس یا میرے آس پاس ایسا کوئی ہے جس کو عربی کے اوپر بڑا عبور ہو، یا جس کو سمجھ میں آتی ہو، یا جو بول سکتا ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک دفعہ بس پڑھ لیا، اس کے بعد ایک بڑا سارا فنکشن ہوگا، اس فنکشن میں جو ہے وہ تحفے تحائف ہوں گے، اور بس قرآن کے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق اتنا ہی تھا، ختم. اس کو ہم غلاف میں لپیٹ کے اور وہ ہم اس کو جو ہے نا الماری کے وہ جو سب سے اوپر والی شیلف ہے نا وہاں رکھ دیں گے. پھر ہم اس کو رمضان کا رمضان کھولیں گے اور بس صرف عربی پڑھیں گے، اور بس یہ ہمارا جو ہے تعلق ہے جو بس. اور آپ کو میں بات بتاؤں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اگر آپ کو اس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں لے سکتے. اب ہم قرآن کو چوم چوم کے رکھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی میڈیکل کی کتابیں خالی چومنے سے ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ یا کوئی کیمسٹری کی کتابیں پڑھ کے کیمسٹ بن سکتا ہے؟ نہیں، نہیں ہو سکتا نا. تو اس وجہ سے اس دنیا کے جو علوم ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں. ایک منٹ ہے ذرا. جی سوری، ذرا معذرت. جی تو میں آپ کو عرض کر رہی تھی کہ دنیا کے جو علوم ہیں ان کو ہم سیکھنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں نا. ہم اتنی ہیوی فیسیں بھرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں. جب ایگزام آ رہا ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے تو ہم کتنا دن رات ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہائے پاس ہو جائیں، پاس ہو جائیں. اور وہ علوم جو ہیں وہ آپ کو کیا فائدہ دیں گے؟
آپ کو فائدہ صرف یہ ہوگا دنیاوی فائدہ، یعنی آپ کو ڈگری مل جائے گی، یا آپ کو اچھی جاب مل جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کا جو ایک ذریعہ معاش ہے وہ بن جائے گا، اس کے علاوہ آپ کو وہ آخرت میں تو کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ اور یہ کتاب، یہ نہ صرف ہمیں دنیا بلکہ ہماری آخرت بھی سنوارتی ہے، یہ دونوں چیزیں سنوارنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں ہے، ہم کوشش نہیں کرتے، یہ بدقسمتی نہیں ہے ہماری؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی قدر اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ ہمیں بن مانگے ملا ہوا ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے نا، یہ فطرت ہے انسان کی کہ جو بھی کوئی چیز آسانی سے اس کو مل گئی ہو نا تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، بے شک وہ جتنی مرضی قیمتی ہو۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مشکلیں آئیں جب اس قرآن کا نزول ہو رہا تھا، ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں، جس پہ گزری وہی جانے۔ ہم سیرت میں پڑھتے ہیں واقعات، لیکن اس وقت جو ہو رہا تھا اور جن کے ساتھ ہو رہا تھا، صحابہ کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے، ہم آج یہاں بیٹھ کے ان تکالیف کا، ان مظالم کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اس فیلنگ کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیا کچھ نہیں کہا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو شاعر کہا، ان کو مجنون کہا، ان کو پاگل کہا، ان کو جادوگر کہا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پتھر برسائے گئے، قاتلانہ حملے کیے گئے، ذہنی اور جسمانی تکالیف دی گئی۔ آسان تو نہیں تھا۔ آپ دیکھیں آج کل کے دور میں کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے قرآن کی یا دین کی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے؟ آج کل کے دور میں یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہی دین کی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ میرے سے دوستی میری خراب نہ ہو جائے ان کے ساتھ، کہیں ملا ہونے کا فتویٰ نہ لگا دے میرے اوپر، ٹائٹل نہ مل جائے مجھے کہ یہ تو ملا ہے، میں اکیلا نہ رہ جاؤں۔ یعنی جس سے بات کرنی ہے اللہ پر ایمان اس کا بھی ہے، قرآن وہ بھی مانتا ہے، رسول وہ بھی مانتا ہے، لیکن بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جب بالکل نئی چیز تھی، قرآن پہلی دفعہ نازل ہوا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، اور جب وہی آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو ہے پڑھ پڑھ کر سناتے تھے لوگوں کو، تو لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہوگا، ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ قرآن جو ہے یہ تو ایک تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اس کی محبت ہے اور ہمارا اس سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بڑی پیاری بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ وہی جو تم پر اتاری جا رہی ہے اللہ چاہے تو ساری واپس لے جائے، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یعنی اس کی چیز ہے، وہ واپس لے جائے، اس کو کیا پڑی ہے کہ ہمیں فیور دے، لیکن یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ آخر میں میری آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر تو آپ لوگوں نے قرآن ایسے پڑھا ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی، خالی عربی، اور ہمیں اس کا ترجمہ بھی نہیں پتا، ہمیں اس کا تلفظ بھی نہیں پتا، تو خدا را سب سے پہلے آپ اپنا جو ریڈنگ ہے اس کو امپروو کریں، کوشش کریں۔ یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں اس عمر میں ہوں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، یا میرے بچے ہیں، اب میں دوبارہ سے نورانی قاعدے سے سٹارٹ کریں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ مت سوچیں کہ کوئی کیا کہے گا، آپ نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، لوگ کیا کہیں گے آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ سٹارٹ کریں دوبارہ، اس کو صحیح سے پڑھیں، اس کا تلفظ دیکھیں، لفظوں کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے اس کی آخری آیت ہے 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے۔ یعنی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ پہلا کام یہ کریں، اس کے بعد اس کو ترجمے کے ساتھ کریں۔
آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ویڈیوز ہیں، بکس مل جائیں گی آپ کو، تفاسیر دیکھیں اپنے فیوریٹ کوئی تفسیر مفسر کی، اور آپ جو ہے اس کو پڑھنا شروع کریں. اور یقین کریں کہ یہ اتنی انٹرسٹنگ کتاب ہے، یہ ایک مقناطیسی طاقت رکھتی ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں جو نان مسلمس بھی ہیں یا جو مسلمان لبرل قسم کے جو ہیں، جنہوں نے کبھی قرآن کو پڑھا تو نہیں ہے، بس وہ اتنا ہی جانتے ہیں کہ بس وہ قرآن جو ہے ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب ہے، اس میں پرانے کچھ انبیاء کے قصے ہیں، حلال حرام کے کچھ احکامات ہیں بس، اور تو اس میں کچھ خاص کچھ نہیں ہے. نہیں، اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. قرآن جو ہے علم کا سمندر ہے. اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایک ناول یا کوئی کہانی یا کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، ہمارا دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا. لیکن یہ واحد کتاب ایسی ہے، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں، اور ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی، کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا، یعنی ایک آیت آپ نے پڑھی ہے پہلے بھی، اس آیت کو جب آپ دوبارہ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس میں ایک نیا ہی مطلب پتا چلے گا، ایک اس کا نیا ہی میننگ نکلے گا. پھر آپ سوچیں گے کہ اچھا اس کو میں نے اس اینگل سے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کا یہ مطلب ہی تھا. یعنی یہ ایسا سمندر ہے جس کی کوئی گہرائی کی لمٹ ہی نہیں ہے. تو بے شک روز کی آپ 2 آیات پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. اور سورہ حاقہ ایک بڑی خوبصورت سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس کی آیت نمبر 50 ہے، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور یہ کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے. قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی روز قیامت یہ حسرت بن جائے گا منکرین کے لیے، جو اس کا انکار کیا کرتے تھے. حسرت بن جائے گا. اب دیکھیں دنیا میں ہماری بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں نا. ہم جب تک مرتے نہیں ہیں ہمارے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ چلو شاید کبھی خواہش یہ پوری ہو ہی جائے ہماری. کوئی بھی خواہش لے لیں آپ، اگر دنیا میں پوری نہیں ہوتی نا تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید پھر روز قیامت پوری ہو جائے، کیا پتا جنت میں. لیکن آپ یہ امیجن کریں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا حسرت کا. اگر روز قیامت آپ کے دل میں کوئی حسرت پیدا ہوئی، کوئی خواہش پیدا ہوئی، تو کیا اس کے پورا ہونے کا کوئی امکان ہے؟ وہ تو زندگی اٹرنل زندگی ہے، اس کے بعد تو کوئی لائف ہے ہی نہیں. تو جو فیصلہ اس دن ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد تو آپ کا کوئی جو ہے وہ ایگزٹ ہے ہی نہیں. اور اگر اس وقت کوئی حسرت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی تو بتائیں ہم کہاں جائیں گے. حسرت وہ ہوتی ہے جو وہ خواہش جو کبھی پوری نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہاں حسرت کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا. تو آج جو ہے وہ ہم یہاں فیصلہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم نے جو ہے قیامت کے دن کن لوگوں میں سے ہونا ہے. ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو حسرت کریں گے، یا ان لوگوں میں جنہوں نے ہدایت پا لی ہے. یہ اللہ سے محبت کا، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا، جنت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے. اس کو اپنائیں. اور ہمیں سب کو ایز اے مسلمان ہم سب امید کرتے ہیں کہ روز قیامت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں سورہ فرقان میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر یہ کہیں گے روز قیامت کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو چھوڑ بیٹھی تھی. یعنی بجائے اس کے کہ وہ ہماری شفاعت کریں، وہ ہماری شکایت بھی لگا سکتے ہیں. ویسے تو اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کافروں کے لیے بات کی گئی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شفاعت کرنے کی بجائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری شکایت لگا رہے ہیں کہ یہ میری قوم جو ہے قرآن کو چھوڑ بیٹھی تھی. سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، کہ جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے کہ جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ قرآن دیکھتے نہیں ہیں، جن کے کان تو ہیں لیکن قرآن سنتے نہیں ہیں، اور جن کو زبان تو دی ہے اللہ نے لیکن قرآن پڑھتے نہیں ہیں، تلاوت نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا ایپس کی وجہ سے. لیکن آپ اس کو اچھے وے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. قرآن کی ایپس ڈاؤن لوڈ کریں، چلتے پھرتے قرآن پڑھیں.
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ایک بہت ہی خاص میسج کے ساتھ میں اس سیشن کا اختتام کروں گی. اور یہ جو میسج ہے یہ خاص طور پر خواتین کے لیے ہے، ہم سب کے لیے، کہ جب کوئی عورت دین سیکھتی ہے نا تو اگلی نسل کی تربیت بھی دین پہ کرتی ہے. اور اگر عورت دین سے لا علم ہو تو پوری نسل کی تباہی کا سبب بنتی ہے. تو ہم پر ڈبل ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے نسلوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے. اور اگر ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت اللہ کے دین کے مطابق کر دی تو یہ روز قیامت تک ہمارے لیے صدقہ جاری ہے. تو اس بات کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آپ سے کل سورہ ضحیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.